میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں اس وقت جو ہے کیا واقعی ہی ایران جو ہے اوور اسٹریچ کر گیا ساری چیزوں کو، اور اس کو کسی ایم او یو سائن ہوا تو اس کے بعد اس کو فوراً ایگریمنٹ کی طرف چلے جانا چاہیے تھا، یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، ان کی مجبوری ہے؟ جی آئی وڈ رادر سے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک، دا فیکٹ کہ ایم او یو ہوا، ہماری اسٹانس انڈیکیٹ ہو گئی کہ ہم بہت ایفرٹ کر رہے تھے پیس فیسیلیٹیٹ کرنے میں، تو چلیں وہ فیدر ان آر کیپ ہو گیا. بٹ وین اٹ کیم ٹو دا یو ایس اینڈ ایران، ہمیں یہ پتا تھا کہ سونر اور لیٹر 60 days بہت بڑی بات ہے. 60 hours بھی یہ اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں. 60 hours گزر گئے، پھر 100 hours گزر گئے. آلدو ہم لوگوں نے میڈیا پہ آ کے بڑی باتیں کی کہ کتنا اچھا ہسٹورک ہوا ہے، بٹ اف یو لک ایٹ دا پیٹرن آف دا پاسٹ تو اس سے تو یہ بہت چیزیں ہیں کہ ایک بریک تھرو جو تھا کہ دے ور سٹنگ ٹوگیدر، دے ور ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس. بٹ جو مین اسپوائلر ان دا پکچر تھا اور جو مین میسج ایران کے تھرو امریکہ چاہ رہا تھا گیونگ ٹو چائنا، تو وہ تو پھر چیز نہیں ہوئی. اینڈ ونس ٹرمپ وینٹ بیک اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ اچھا ناؤ آئی ہیو ٹو پلے اندر ٹیون، تو پھر وہ ایک اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے. ایرانینس دے آر ویری ہیڈی اباؤٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ایک وکٹری گین کی ہے اور امریکنس کی ناک رگڑوائی ہے. سو پھر ٹھیک ہے، اب وہ بھی اپنا انجوائے کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وہ اپنے اے ٹی ایم کو کیش کر رہے ہیں. امریکہ کا اے ٹی ایم آج کل تھوڑا سا ذرا کیش اسٹرپٹ ہے. جتنے بھی یو اے ای اینڈ گلف اسٹیٹس ہیں وہ تھوڑی ذرا خفا ہے کہ ہم سے اتنے تم نے پیسے نکلوائے اور پھر ہمیں پہ اٹیک، اینڈ ویئر آر یو. بٹ دا فیکٹ از کہ بوتھ آر ڈوئنگ دیٹ برنکسمینشپ. ایک دفعہ کیا وہ راؤنڈ انہوں نے ختم کرایا. اب اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو بھی تو خوش کرنا ہے، اینڈ دیر از ویری اسٹرانگ لابی جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جوش لابی ہو، بہت ساری ایسی لابیز ہیں جن کے لیے یہ پچنگ بڑی ضروری ہے، جس میں وہ لابی ہے جو کہ ریسورسز کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، وہ لابی ہے جو کہ ویپنس کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، وہ لابی ہے جو کہ اسرائیلی انٹرسٹ کو جو ہے فارورڈ کر رہی ہے. اور ان ساروں کو اپیز کر کے مڈ ٹرم ووٹس میں اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرانا ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اینڈ دین آف کورس ٹرمپ کی ایک اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی اس نیچر کی ہے کہ یو کین ناٹ ریئلی فگر آؤٹ کہ وہ کس وقت کیا کہہ رہے ہیں، کس اس میں. ون مور تھنگ دیٹ دی ایرانیئنس آئی تھنک وانٹیڈ واز اے ویری پیسفل فیونرل. اور فیونرل کے اوپر انہوں نے بڑا ایک وہ ڈرامیٹک فیونرل تھا فار دا وانٹ آف اے بیٹر ورڈ، جس میں ہر کنٹری کے لیے انہوں نے چن کے آیات رکھی اور سگنلنگ کی. سو اٹس ایکچولی ویری فیسینیٹنگ وار جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو کس کس طریقے سے پلے کیا گیا ہے، اور اب اس میں نعوذ باللہ ہولی اسکرپچرز کو بھی کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. سو اٹس ایکچولی ویری فیسینیٹنگ ریڈ ٹو سی کہ ایران اپنی نیو فاؤنڈ پاور کو جو ایک کائنیٹک پاور ہے اس کو اس نے کس طرح استعمال کیا ہے. اور ہم ہمیشہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ایران از دا فرنٹ، پیچھے اس کے جو ہڈن ہینڈس ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. لیکن ایک چیز ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب، سیدھی سی بات ہے، دیکھیں سول سپر پاور امریکہ، اتنی بڑی پاور اسرائیل، اور ہاؤ کین دے لیٹ اٹ گو جسٹ لائک دیٹ کہ جناب ایران نے یہ کر دیا تو ایران نے وہ کر دیا؟ نو. اور مطلب ان کی تو پھر ہیجمنی ختم ہو جائے گی، ان کی تو ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اٹیک کرتے ہوئے تو چائنا کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا نا بیسیکلی. تو اٹس ناٹ سو مچ ایز ایران ایز مچ اٹ از دا چائنیز فیکٹ کہ وہ چائنا کو اپنے ان کے ریسورسز کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. ایران نے اپنے مقاصد کے لیے بھی ایک بہت ویلینٹ فائٹ پٹ اپ کی. فل مارکس ٹو ایران فار دیٹ، وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بٹ ڈڈ ریئلی ایران ہیو دیٹ ٹائپ آف پوٹینشیل کہ وہ دو اتنی بڑی ٹیکنالوجیکل پاورز کو فرنٹ آن لے سکتا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اسٹریٹجی کیسے چینج کرے گا چائنا اپنی؟ چائنا کی تو اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. چائنا تو بڑا بیہائنڈ دا سین رہنے والا. ہاں خود تو نہیں اٹیک کر رہا، سپورٹ تو پرووائڈ کر رہا ہے نا ٹیکنالوجیکل، لیکن یہ ابھی ریسنٹ جو ہر طرح کی سپورٹ. جی لیکن ابھی جو ریسنٹ انہوں نے میزائل کا ریئر بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا منڈے کو، اور
یہ نیوکلیئر سب میرین سے چائنا نے فائر کیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو فائر کیا انہوں نے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو جا کے گرا وہاں پہ یہ جو نیوکلیئر فری زون ہے پیسیفک میں، اس میں جا کے گرا، اور اس کی رینج جو ہے وہ امریکہ کے کئی علاقوں تک بھی ہو سکتی تھی، اور اس کے علاوہ جناب کئی ممالک ایسے ہیں وہاں تک اس کی رینج جا سکتی تھی. سو وہ میں اسٹریٹجی کی بات کروں کہ یہ تو پیچھے رہ کے ساری چیزیں کرنے والے لوگ ہیں، یا فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے، اوپنلی نہیں آتا چائنا کبھی بھی. تو یہ میزائل کا تجربہ کرنا، یہ تو ایک پورا ہیجمنی جو ہے ساری واٹرز کی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کسی زمانے میں نا آج سے 6 مہینے پہلے کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم سمجھتے تھے ڈاکٹر صاحبہ ایسی کر رہی ہیں. تو وہ کہتی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ جناب آئندہ آنے والی جنگیں جو ہے نا وہ پانی میں ہوں گی، سیز میں ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ کے اسٹوڈنٹس تو انٹارکٹیکا میں بھی بیٹھے ہوئے، تو آپ وہاں کے بھی سیز کے حالات پوچھ لیں تو ان کو مکمل انفارمیشن ہوگی کہ کتنے تعداد میں ہیں، کتنے ٹیگڈ ہیں. بالکل درست ہمارے دیکھیں دیٹس اے ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو میزائل کا تجربہ کیا ہے چائنا نے، اور پیسیفک میں جا کے نیوکلیئر فری زون میں جا کے لینڈ ہوتا ہے یہ میزائل چائنا کا، تو یہ تجربہ تو سمپل ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بھئی ہیجمنی میری ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو پہلے کبھی اس نے نہیں دی تھی اس قسم کے. پاکستان چائنا کی بہت دوستی ہے، ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو بہت سافٹ پیڈل کرتے ہیں جو کہ چائنا کا جو ایک اسمارٹ پاور پوٹینشیل ہے which is both hard and soft power put together. جی. تو ہم اس میں سافٹ پاور کو ہمیشہ پریسیڈنس دیتے ہیں. آف کورس the BRI is not a small thing. آپ صرف تب اکنامک پوٹینشیل اپنا ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں when you're very comfortable with your physical security as well. China ensured both by remaining, and this is actually miraculous. اور بہت کم ممالک ہیں جن میں یہ پوٹینشیل ہے، یہ ایکیومن ہے، ان کی اتنی ڈیپ اسٹریٹجی ہے کہ وہ بغیر کوئی گولی چلائے دنیا پہ ایک طرح سے کنٹرولر سیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اے ویری یونیک کیس اسٹڈی آف چائنا. ہیونگ سیڈ دیٹ، ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ فرام ویئر دا پرفارمنس ایز ویئر. ساؤتھ چائنا سی از ون پلیس جہاں امیریکنس ان کو بار بار پرووک کرتے ہیں، اور چائنا اپنے نارمس کو بڑے طریقے سے پلے اپ کرتا ہے جہاں امریکہ پھر ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگریڈ کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں وہ چائنا سے بہت ڈرتی نہیں ہیں، تو دے کائنڈ آف آر looking at China very cautiously. But interestingly, in a recent conversation with Southeast Asian countries at a forum جو کہ انڈونیشیا میں تھا، there was no country جو کہ انڈیا کی طرف ایز این آلٹرنیٹیو دیکھ رہی تھی جو کہ پہلے دیکھا کرتی تھی. ٹھیک. However, جو آپ نے پروگرام کے شروع میں the last sentence I'll say here، آپ نے پروگرام کے شروع میں انڈیا کے نیوکلیئر پوٹینشیل کی بات کی. انڈیا نے آفٹر دس چائنیز سب مرین ٹیسٹنگ اپنی جو نیوکلیئر سب مرینس ہیں ارہانت اینڈ ایکچولی میں وہ نام ہی لکھ رہی تھی اردمان، ان کے اوپر اپنے بڑی اب بات ہے آپ کو پروناؤنسیشن آتی ہے، ہمیں تو وہی تو محنت کر رہی تھی. میں فارغ ہو جاتا ہوں انڈین فلمیں دیکھ کے اب اتنا تو آنا چاہیے بچپن سے. سو وہ اور بات ہے کہ اب پیٹریوٹزم کی وجہ سے ہم انڈین فلمیں نہیں دیکھتے. سو پلیز نوٹ اس کے اوپر جو انہوں نے اپنے 2 میزلس لانچ کیے ہیں، ون آف دا میزلس ہیز اے رینج آف 3500 کلومیٹرز. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایک ہے. اینڈ اے سیکنڈ ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، 12 کے قریب K4 اینڈ K15 انہوں نے میزلس لانچ کیے ہیں. K4 has 3500 کلومیٹرز کیپیسٹی. K15 جو ہے وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اب اس کو K15 K4 جو ہے اگر وہ بے آف بنگال میں بالکل ایکسٹریم اینڈ پہ کھڑی کرتے ہیں تو پاکستان اس کی رینج میں آتا ہے، چائنا بھی آ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو دوسری ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب ابھی اپنے جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے پہ گئے ہیں، تو آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے یورینیم کی ایکسپورٹ کی بات کی. سو اور یہ دونوں چیزیں کوشر کی گئی ہیں. پرائمریلی اٹس اے سگنل ٹو کاؤنٹر سگنل کہ انڈیا وہی نیٹ سیکورٹی پروویژن کا جو گیم تھی اور جو ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا پیچھے ہو گیا ہے. دیکھیں ایک فیکٹر اور اس میں ایڈ کریں، یہ بات بڑی اس میں بڑا وزن ہے. انڈیا چاہتا کیا ہے؟ وہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر والا سینس ہے نا،
اب آپ نے بات شروع کی اسٹارٹ ٹریٹی کا فیوچر ہے یا نہیں ہے وہاں سے, دوبارہ ہو سکتی ہے ٹریٹی نہیں ہو سکتی جی, تو اب نہیں ہو سکتی. اب اس میں اپروچ کا فرق ہے نا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا بھی اس کے اندر ہو, اور انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ چائنا یہ نہیں کہے گا کہ انڈیا کو بھی اس پہ ہونا چاہیے, حالانکہ انڈیا کے لیے بہت خوشی کا مقام ہوگا اگر چائنا اور امریکہ, روس اور چائنا کے ساتھ انڈیا اس لائن میں کھڑا ہو سکے. کوشش اس کی ہے یہ کہ وہ اس میں آ جائے, لیکن نہ بنوری صاحب چائنا کا تو بڑا اچھا اس وقت وہ ہے نا, چائنا کہتے ہیں میرے پاس تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ میں اس بات کا حصہ بنوں, وہ ایسے ہی رہے گا. چائنا اور رشیا مل کر امریکہ سے زیادہ ہیں جی, اور ان کی جو کنورجنس ہے وہ امریکہ میں انگزائٹی آتی ہے تو پھر انڈیا ریلیونٹ ہو جاتا ہے. یہ بات وہ ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ امریکہ اس وقت ڈسپیٹنگ پاور ہے, لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی ملٹری ابھی بہت سٹرونگ ہے. کسی سٹیج پہ یہ اوور آل جو, کیونکہ براڈر پولیٹکس میں آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ کیسی سپر پاور ہے جو کہ یہاں پر پھنس گئی ہیں, یہ والی جو میں کہہ رہا تھا اس کے لیے کوئی ٹریپ تو نہیں لے کیا ہوا, تو اس کے لیے اسی طرح سکن میرے خیال میں ہاں سکن اس لیے بھی ہوئی ہے کہ امریکہ اس مفروضے پہ اس میں آیا تھا کہ وینزویلا سے 2 دن اور زیادہ لگ جائیں گے. ایکسکرشن ہے, ٹھیک ہے, ہاں کہ اس طرح سے ہوگا, اور اس طرح کی سوچ کو زیادہ افزائش دینے میں اسرائیل کا بھی رول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے, ہم ایران کی لیڈرشپ ختم کر لیں گے, ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے. اب وہ ان کے گلے, ڈسپائٹ دیٹ ایران اس طرح سے نہیں بیہیو کیا کہ وہ بالکل گھٹنوں بیٹھ جاتا. ایران کے اندر سے بھی بنوری صاحب آوازیں آنی شروع ہو گئی نا کہ enough is enough. جی, وہ باتیں دیکھیں, وہ باتیں آوازیں ضرور آئیں گی, اس میں کچھ سوشل میڈیا کے تھرو ویسٹرن انفلوئنس ہوگا, کچھ انٹرنل بھی ہوں گی, بیکاز لوگ وہاں پر نہ صرف یہ کہ اموات ہو رہی ہیں اور اتنا پورا انفراسٹرکچر کتنا ڈسٹروائے ہو گیا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بس کریں, ایران کی جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ ایرانی عوام ان کو کہہ رہی ہے کہ اب میرے خیال ہے, لیکن اس سٹیج پہ ایران کو پیچھے ہٹنے کے لیے اب اس وقت چوائسز نہیں ہیں. تسی اے ٹی ایم دی گل کر رہے ہو نا, وہ تو اے ٹی ایم لگا اتھے. اچھا اے ٹی ایم پہ آ جائیں, ہرمز ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, وہ لیٹ گو نہیں کریں گے. بین الاقوامی قانون کے حساب سے اے ٹی ایم والا پوائنٹ بھی دیکھ لیں ہرمز کا. ہرمز کا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں صرف ایک سٹیٹ ایسی ہے جس پہ کوئی اس طرح کی پابندی پہلے تھی, وہ ترکی والا ہے, جہاں پر اگر کوئی ملٹری شپ جا رہا ہو تو اسے پہلے سے انفارمیشن دینی ہوتی ہے. یہ ایک پابندی ہے جو ترکش جو ہے اسٹیٹ ہے. ہرمز کے اوپر کبھی کوئی نہیں تھی, اور ہرمز پہ اب ایران کی کوشش ہے. تو دنیا تو بدل رہی ہے. کسی سٹیج پہ اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ انرجی نہیں ہے, ہم ترسنا شروع ہو گئے دنیا کے طور پہ, تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز آئے گا, وہ چاہے اے ٹی ایم ہو یا پروٹیکشن آف دا شپنگ ہو, جو بھی اس کا نام دیں, وہ آئے گا. کیسے آئے گا؟ لیکن فریڈم آف نیویگیشن تو دنیا رک جائے گی نا. اگر آج ایک چوک پوائنٹ ہے, دنیا میں کم از کم 5 چوک پوائنٹس ہیں. اگر اس ویپنائزیشن آف جیوگرافی اس طور شروع ہو جائے گی تو پھر تو معیشتیں گر جائیں گی نا. اس میں بھی آئل پرائسز آپ دیکھیں انچ اپ ہونا شروع. اگر کل کو امریکہ پھر بلاکٹ لگا دیتا ہے, امریکہ دیکھیے کچھ بھی آپ ٹرمپ کو کہیں, ان کا ریٹرک کتنا بھی سخت تھا, سلما ول واؤچ ود دیٹ, سارے سٹیپس پیس نیگوسیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرمپ نے ہی لیے ہیں. حد تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ گیون کیا ہے, بلاکیڈ انہوں نے ہٹایا, میزلز کی اجازت انہوں نے دی, ایرانین آئل بکنے کی اجازت انہوں نے دی, اسرائیل کو انہوں نے رین ان کیا لیبنن میں. تو جو کانکریٹ ٹینجیبل سٹیپس ہیں وہ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پرسنلی انٹروینڈ کہ یہ سب ہو جائے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہز کمٹمنٹ ٹو دس ڈیل شوڈ ناٹ بی ڈاؤٹڈ. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایران, ڈاکٹر صاحب تسی خدا دا واسطہ کسی سول سپر پاور دے بات گل کیتی ہے میرے ایران امریکہ سے اس وار میں جو گھسیٹا گیا نا, I thought I'm the only one pleading the case of America. No, you're not pleading the case of America. ہماری تو اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ بڑی گڈ اسپیس میں, ہم چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھی اسپیس میں, اور پاکستان کا جو اسٹیچر انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں ہے اس وقت وہ پہلے کبھی نہیں تھا, ایٹ لیسٹ آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. تو یہ تمام باتیں صحیح ہیں, لیکن یہ جو ویپنائزیشن آف جیوگرافی ہے یہ پریمس ہی غلط ہے نا. آپ دیکھیں ان سم ویز India is also doing that on the Indus Water Treaty. It is weaponizing water. یہ بات ہے نا.